بدلنا ہے تو یہ آپ کا سپنا ہے، یہ ناپاک ہوگا اور یہ کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ آپ کا یہ سپنا کبھی بھی ساکار نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس دیش میں بسنے والے مسلمان جو ہیں یہ اولاد ہے حضرت آسیہ کی، یہ مانتے ہیں حضرت بلال کو، یہ اولاد ہے بی بی سمیہ کی جن کے جسم کے دو ٹکڑے ہوئے تھے، ایمان کا سودا نہیں کیا تھا۔ ہمارے سامنے تاریخ ہے حضرت امام احمد ابن حنبل کی جن کے بیٹ پر 20,000 کورے برسائے گئے تھے، انہوں نے ایمان کا سودا نہیں کیا تھا۔ تم NRC کے ذریعے، NPR کے ذریعے، CAA کے ذریعے ہندوستانی مسلمانوں کے دلوں کے اندر خوف برپا نہیں کر سکتے۔ یہ مسلمان قوم اگر کسی سے ڈرتی ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات سے ڈرتی ہے، ورنہ تم جیسے غدار لیڈروں سے، تم جیسے شرابیوں سے، تم جیسے پاپیوں سے، تم جیسے دیش کو بانٹنے والے ڈسکریمنیٹر سے، تم جیسے اس دیش کے اوپر گھوٹالے بازوں سے، تم جیسے جاہل ان پڑھ لوگوں سے اس دیش کا مسلمان نہیں ڈرتا ہے۔ ظالم انگریز سے زیادہ طاقتور تم نہیں ہو، ان کے سامنے آنکھوں سے آنکھیں ملا کر بات کرنے والی قوم ہے یہ۔ بی بی سمیہ کی تاریخ معلوم ہے، ابو جہل نے برسر عام مکہ المکرمہ کے چوراہے پر بیچ سے چیر دیا تھا بی بی سمیہ کو، لیکن اپنے شفقت کے اوپر، اپنے ایمان کے اوپر وہ برقرار رہی تھی۔ ابو جہل کی طاقت ان کو ہلا نہیں پایا تھا۔ ابو جہل نے کہا بھی تھا کہ سمیہ جان بچائے گی کہ ایمان بچائے گی؟ بی بی سمیہ نے کہا، شاہین باغ کی ماں نے کہا کہ ظالم تجھ کو جتنا ظلم کرنا ہو تو کر لے، تو گولیاں برسا لے، ہم جتنی محبت اپنی شریعت سے، قرآن سے کرتے ہیں، ہم اتنی محبت اس دیش سے کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ چیز ہم کو محمد نے سکھایا۔ محمد جب مکہ میں پیدا ہوئے، جب 40-51 سال کی عمر میں، 53 سال کی عمر میں آپ کو مکہ چھوڑ کر مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا جاتا ہے، جب NRC لاگو کر دی جاتی ہے، وہاں پر CAA لاگو کر دیا جاتا ہے، کن کے ذریعے؟ ابو جہل کے ذریعے سے۔ تو محمد الرسول اللہ جب مکہ چھوڑ کر جا رہے ہوتے ہیں تو آپ روتے ہیں، آنکھوں سے آنسو ٹپکتا ہے، گرتا ہے، اور آپ اپنے مکے کو دیکھ کر رو کر کہتے ہیں کہ ایک مکہ شریف، تجھ سے بیٹر اس دھرتی پر کوئی زمین میرے لیے نہیں ہے۔ کیوں؟ میں تجھ میں پیدا ہوا، میری بچپن تجھ میں گزری ہے، میں نے تیرے اندر رہ کر اس زمین پر، تیرے بیچ میں، تیری کوکھ میں رہ کر میں نے سب کچھ سیکھا ہے، سب کچھ دیکھا ہے، میں تجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جاتا۔ اگر NRC لاگو نہیں ہوتا، اگر NPR لاگو نہیں ہوتا، ان ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، حنظلہ کے ذریعے سے، اس وقت کے بڑے بادشاہ تھے، وہ ظلم کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ نبی رو رہے تھے، کیوں؟ اپنے دیش اور وطن سے محبت تھی۔ یہ چیز ہم کو صدقے میں ملی ہے محمد الرسول اللہ کی، کہ جہاں پر پیدا ہوتے ہو وہاں سے محبت کرو، اور ہم کرتے ہیں۔ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، 24 گھنٹے کے اندر 5 وقت اس دیش کی مٹی کو چومتے ہیں، مر جاتے ہیں تو زمین میں دفن ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں اس دیش سے محبت ہے۔ آپ مرتے ہو تو جلا کر بھسم کر دیے جاتے ہو، گنگا کے اندر بہا دیا جاتا ہے۔ تال کٹورا اسٹیڈیم میں بگ بگ کرنے والے کیسریا رنگ کے بابا جی، کیا جواب دو گے شاہین باغ کی اس معصوم سی بیٹی کو جس کی عمر صرف 2 مہینے کی تھی، شہید ہو گئی ہندوستان کے سنویدھان کو بچانے کے لیے، شہید ہو گئی اس دیش کی ماؤں کی چین، قربان ہو گئی اس دیش کی 65 دن سے ہماری سماج کی بہو بیٹیوں کی، ان کی بھوک پیاس برداشت کر کے بیٹھی ہوئی شاہین باغ میں؟ کیوں؟ نماز کے لیے نہیں، سنویدھان کو بچانے کے۔ وہ سنویدھان جو آن بان شان رکھتی پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر کہا گیا the most beautiful book has been written by the human beings on the earth, it is Indian constitution۔ یہ ہندوستان کا سنویدھان، ہمیں ہندوستان کے سنویدھان پر گرو ہے، اور یہی سنویدھان ہمیں اس دیش کے اندر ایک گریٹ انڈین بناتا ہے۔ ناپاک ارادوں میں کامیاب نہیں ہو پاؤ گے۔ اگر نیت ہے کہ ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، مرتد کریں گے، مسلمانوں کو نکالیں گے، تو کوئی ماں کا لال پیدا نہیں ہوا جو اس دیش سے کلمہ پڑھنے والوں کو باہر نکال دے۔ کیوں؟
5 فٹ زمین تک نیچے تک ہمارا خون بسا ہوا اس دیش کے اندر. ہم نے اس دیش کو آزاد کرایا. بی بی سمیہ سے، فرعون سے تو زیادہ تم طاقتور نہیں ہو. فرعون کون؟ فرعون نام سن کر لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، ڈر سے کانپتے تھے لوگ. وہ فرعون ایک مومنہ عورت، اپنی وائف، اپنی اہلیہ، کون؟ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنہ تھی، حضرت موسیٰ کی دین پر ایمان لاتی تھی، ان کی ایک خادمہ تھی، ان کے ذریعے سے ایمان قبول کی تھی. جب فرعون کو پتا چلا کہ میری بیوی نے ایمان قبول کر لیا، میری بیوی تو بددین ہو گئی، تو اس وقت وہ فرعون بلاتا ہے اپنی خادمہ کو کہ تم نے مجھے خدا نہیں مانا، تم نے مجھے پی ایم نہیں مانا، تم نے مجھے ہوم منسٹر نہیں مانا، ایک کام کرو اب تم کو سزا دی جائے. اس خادمہ کی، اس عورت کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا 7 سال کا اور ایک بیٹا دودھ پیتا ہوا، شاید 7 یا 8 مہینے یا 1.5 سال کا رہا ہوگا. وہ فرعون کہتا ہے ایمان کو اگر بدلنے کی تمہاری پلاننگ ہے تو یہ واقعہ یاد رکھنا، ہمارے ہندوستان کے ہوم منسٹر صاحب آپ اور ہمارے ہندوستان کے پی ایم صاحب آپ بھی اس واقعے کو ذرا کانوں میں آپ بار بار ریمائنڈ کیجئے گا دماغ میں، اور آپ سوچئے گا کہ ارے یہ مسلمان ہیں جو کبھی بھی ڈر کر اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتے. ادنا سی خادمہ تھی وہ حضرت آسیہ کی، فرعون کی بیوی آسیہ. اس نے کہا کہ تم نے اسلام قبول کیا، تمہارے سینے میں ایمان ہے. انہوں نے کہا وائی ناٹ، آئی ایم اے مسلمہ، آئی ایم اے مومنہ. کیا کیجئے گا؟ کہا آئی ایم اے کنگ آف ورلڈ، میں فرعون ہوں، میرے سامنے یہ جرأت کہاں کروں گی؟ اللہ کی محبت میرے دل میں ہے. کیا کرو گے؟ تمہارا بھی رب ہے وہ جس پر میں آستھا اور ایمان رکھتی ہوں، جو کرنا ہو کر لو. انہوں نے کہا کہ تمہیں نہیں کروں گا، تیرے بیٹے کو بلاؤ. 7 سال کے اس معصوم سے بیٹے کو بلایا جاتا ہے اور اس بیٹے کی ہتیا کر دی جاتی، اس بیٹے کے ہاتھ پیر کاٹے جاتے ہیں. بچہ چیختا چلاتا تاکہ اس کی ماں کا دل نرم ہو جائے اور وہ فوراً کیا کہے، میں ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار ہوں، فرعون میرے بیٹے کو بخش دے. لیکن نہیں، اس ماں نے، اس خادمہ نے کہا کہ میرے بیٹے کو مار دے، میں جنت میں اس سے ملاقات کر لوں گی لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کروں گی. ہندوستان کے پی ایم صاحب یہی